من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم. اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کی بحد حمد و ثنا. اس کے بعد تاجدار کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء جان کائنات وجہ تخلیق کائنات معلم و مقصود کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کروڑوں بار درود و سلام. بعد از حمد و صلات سامعین محترم، آج 3 سال کے بعد پھر محترم قبلہ حاجی محمد شبیر صاحب کی وساطت سے اس محفل میں میری حاضری ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، مجھ سے پہلے قبلہ پیر صاحب انتہائی خوبصورت انداز میں فقہی مسائل آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے. کثیر موضوعات پر پیر صاحب نے صراحت کے ساتھ گفتگو فرمائی اور اپنی گفتگو کے اختتام پر آپ نے یہ فرمایا کہ انسان جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا. تو میں آپ کی اس بات کی تائید عاشق رسول علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شیخ سے کرتا ہوں کہ موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتام زندگی. موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح تمام زندگی. موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح تمام زندگی. اقبال نے کہا کہ غافل لوگ سمجھتے کہ موت آ گئی تو زندگی ختم ہوگی، اختتام ہو گیا. کہا زندگی ختم نہیں ہوئی، یہ تو زندگی کی شام ہوئی ہے یہ شام زندگی. اور اس کے بعد اقبال نے کہا کہ صبح تمام زندگی، زندگی کی اس شام کے بعد جو صبح طلوع ہونے والی ہے وہ ایسی صبح ہے کہ وہ دائمی ہے، اس کو دوام حاصل ہے، وہ نہ ختم ہونے والی ہے. تو سامعین محترم، میرے لیے اعزاز کی بات کہ حضرت قبلہ پیر صاحب کی زیر سایہ مجھے گفتگو کا موقع مل رہا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پیر صاحب کا سایہ رحمت، شفقت، محبت، تعدیر ہم سب معتقدین پر قائم اور دائم رکھے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی پہلی 2 آیات بینات میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہیں، اگرچہ بہت کم مفسرین نے ان کے معنی بیان بھی کیے، لیکن کثیر مفسرین نے یہ کہا کہ ان کے معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں. یہ لا ریب کتاب ہے. ہدی للمتقین،
اس کتاب میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ سامعین محترم، اس وقت پوری دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں ان کی تعداد 7.5 ارب سے زیادہ ہے۔ 7.5 ارب کی آبادی میں کروڑوں بلکہ اربوں مصنفین و مؤلفین ہیں اور اربوں کتابیں ہیں، اور الحمدللہ میں خود بک رائٹر ہوں۔ 3 کتابیں میں نے بھی لکھی ہیں۔ اب یہ حال ہی میں میری اسپیشلائزیشن ان اسلامک لا پر کتاب آئی ہے، جس کو چاہیے ہو تو واٹس ایپ پہ مجھ سے منگوا سکتا ہے۔ تو دنیا میں کروڑوں مصنفین، مؤلفین، مرتبین، کتاب لکھنے والے، وہ جب کتاب کو لکھتے ہیں، خواہ وہ کتاب مذہبی ہو یا کسی اور عنوان پر ہو، وہ کتاب کے آغاز یا اختتام پر ایک جملہ تعریف کرتے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی غلطی ہو، اس کتاب میں کوئی خطا ہو تو مرتب کو یا مصنف کو آگاہ کر دیا جائے۔ چونکہ انسان کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں خطا کا امکان ہے، اللہ کی جو کتاب ہے اس میں خطا کا امکان نہیں۔ تو دنیا بھر میں لکھنے والے لوگوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ غلطی سے ناشر کو، مصنف کو آگاہ کر دیا جائے۔ میں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا تخصص فی الفقہ، پر میری آپ کی کتاب ہے۔ تو سامعین محترم، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں غلطی کی گنجائش بھی نہیں کی۔ یہ وہ کتاب ہے۔ سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے جس کو دیکھو تو دیکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کو بابوسو چھو تو چھونے کا ثواب ملے گا، مس کرنے کا ثواب ملے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جس کو چومو تو چومنے کا ثواب ملے گا۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے اللہ کی جس کو پڑھو تو پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے جس کو سمجھو تو سمجھنے کا ثواب ملے گا۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَن تَغْدُوا فَتَعَلَّمَ آیَةً مِّن کتاب اللہ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّيَ مِئَةَ رَكْعَةٍ، تمہارا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سیکھنا، سمجھنا 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ 100 نفل ایک طرف، اللہ کی کتاب سے ایک آیت سیکھنا ایک طرف، اور یہی نہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَأَن تَغْدُوا فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكْعَةٍ، تمہارا علم دین کا ایک باب سیکھنا، عمل ہو جانا وہ تو بات کی بات ہے، مطلق علم دین کا ایک باب سیکھنا، آقا دو جہاں نے فرمایا یہ 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ فضیلت ہے، اللہ کا دین سیکھنے کی۔ یہی نہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن مجید فرقان حمید سے ایک حرف پڑھے گا تو اس کے لیے حسنہ ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ حسنہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، حسنہ 10 نیکیوں جیسی ہے، 10 نیکیوں کی مثل ہے۔ تو حضور نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، فرمایا الف الگ سے ایک حرف ہے، لام الگ سے ایک حرف ہے، اور میم الگ سے ایک حرف ہے۔ جو ان حروف کو پڑھے گا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، 30 نیکیاں ملیں گی۔ سامعین محترم،
قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کو اللہ کے حبیب نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض ومن فیہن. قرآن مجید زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ان سب سے بڑھ کے اللہ کو محبوب ہے. اللہ کو قرآن محبوب. حضور نے فرمایا القرآن شافع، قرآن شفاعت کرنے والا ہے. پیر صاحب نے فرمایا نماز بھی شفاعت کرے گی، یہ بھی اس پر بھی حدیث مصطفیٰ شرعی، نماز بھی شفاعت کرے گی، رمضان بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا، اولیاء بھی شفاعت کریں گے، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، لیکن شفاعت کبریٰ حضرت محمد رسول اللہ کی ہوگی. فرمایا القرآن شافع، قرآن شفاعت کرے گا، ومشفع، اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، وماخل مصدق، تصدیق کی جائے گی اس کی شفاعت کی. اور فرمایا جو بندہ قرآن کو امام بنا لے، جو بندہ قرآن کو امام بنا لے، اللہ کا قرآن اس کو جنت تک پہنچا دے گا. اور حضور نے فرمایا جو بندہ قرآن کو پسے پخت ڈال دے، یہ اس کو جہنم میں دھکیل دے گا. سامعین محترم، اللہ کی کتاب قرآن فقط اس لیے نازل نہیں ہوئی تھی کہ کسی کی روح نہ نکل رہی ہو تو ہم سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کر دیں. کوئی شک نہیں، کسی کی روح نہ نکل رہی ہو، سکرات الموت میں وہ مبتلا ہو، نزع کی تکلیفوں میں مبتلا ہو، سورہ یاسین پڑھو تو آسانی ہو جاتی ہے. کوئی شک نہیں قرآن شفا بھی ہے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں. قرآن مردوں کو پڑھتے سارے ثواب کرو تو ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن سامعین محترم، یہ قرآن مجید جو 114 سورتوں پر مشتمل ہے، یہ قرآن مجید جو 7 منزلوں پر مشتمل ہے، یہ قرآن مجید جو 30 پاروں پر مشتمل ہے، یہ قرآن مجید جو 6666 آیات پر مشتمل ہے، اس کے نزول کا مقصد عظیم ہے. اللہ نے اس قرآن کو کیوں نازل کیا؟ اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا تھا کہ محمد رسول اللہ کی امت اس قرآن کو پڑھ کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. ہم لوگ قرآن پڑھتے ضرور ہیں، سمجھتے نہیں. قرآن سمجھنے کے لیے یا تو قرآن کی زبان سیکھ لیں یا تراجم پڑھیں. جو پڑھ نہیں سکتے وہ آڈیو سنیں اور سن کے اس پہ عمل کریں تو تب وہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو نزول کا مقصد عظیم ہے اس کو پالیں. سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدر تلاوت القرآن علی کل حال، تم کسی حال میں بھی قرآن کی تلاوت نہ چھوڑو، کسی حال میں بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہ چھوڑو. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آج میں آپ سے پوچھوں کون بہتر ہے؟ آپ کہیں گے فلاں بہتر ہے. مجھ سے پوچھیں گے میں کہوں فلاں بہتر ہے. آئے مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں کون بہتر ہے. مصطفیٰ نے فرمایا، عثمان بن عفان روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یہ حضور کا فرمان ہے. قرآن کو نازل کرنے والا بھی اللہ رب العزت ہے. زبور بھی اللہ نے نازل کی، انجیل بھی اللہ نے نازل کی، لیکن ان تینوں کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں اٹھایا. قرآن مجید جو آخری نبی پر نازل کی اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت تھی، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. یہی وجہ ہے آج 14 صدیاں گزر گئی اس کے نزول کو، اس کی زبر کو کوئی سیر نہیں کر سکا، شک کو کوئی مد نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا. متنبی ایک شاعر گزرا ہے اور اس کی کتاب ہمارے یہاں درس نظامی پڑھائی جاتی ہے. متنبی شاعری بنائی، اس نے کچھ آیتیں بنانے کی کوشش کی لیکن قرآن کی معنویت کا حاصل. سورہ قاریہ کی طرز کی اس نے صورت بنانا شروع کی کہ الفیل، سورہ قاریہ میں القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، قیامت کا ذکر ہے کہ وہ جھٹکا، وہ کڑک.
کیا ہے؟ اور وما ادراک ما القاریہ، تم کیا جانتے ہو کہ وہ زمین و آسمان کو ہلا دینے والی کڑک کیا ہے؟ قیامت کی طرف اشارہ ہے. رب اشارۃ ابلغ من عبارۃ. تو اس نے متنبی نے کہا الفی، ہاتھی. ملفیل کیا ہے؟ ہاتھی. وما ادراک ما الفیل، تم کیا جانتے ہو کہ ہاتھی کیا ہے؟ جواب ملا کہ مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے ہاتھی کیا ہے. سامعین محترم، حضور کا آخری حج تھا، حجۃ الوداع کا خطبہ تھا، 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے. اس موقع پر حضور نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعطرۃ اہل بیتی. لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، 2 تحفے تمہیں لے کے جا رہا ہوں. ایک تحفہ خدا کا تحفہ تمہیں لے کے جا رہا ہوں، ایک تحفہ مصطفیٰ کا تحفہ تمہیں لے کے جا رہا ہوں. فرمایا تمہیں تحفے میں ایک خدا کی کتاب دے کے جا رہا ہوں، قرآن مجید. دوسرا اپنے گھر والے آنے پہ، اور دوسری روایت میں اپنی سنت دے کے جا رہا ہوں. جب تک تم ان دونوں سے منسلک رہے، جڑے رہے، ان کا دامن تم نے مضبوطی سے تھامے رکھا، آقا کریم نے فرمایا لن تضلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. سوال یہ ہے آج قرآن اور مصطفیٰ کی سنت سے ہم کتنا جڑے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا مشکات شریف کی حدیث کی جو فساد امت میں جب فتنے کا دور ہو، میری سنت کو زندہ کرے، ایک سنت کو زندہ کرے، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے. ہمیں سوچنا چاہیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ ہم اپنی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کس قدر گزارتے ہیں. سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا. امام طبرانی نے معجم کبیر میں سے حدیث پاک کو روایت کیا. معجم اوسط میں موجود عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے پوچھا ایش الخلق اعجب الیکم ایمان، میرے صحابہ یہ بتاؤ عجیب ایمان کس کا ہے، عجیب ایمان کس کا ہے؟ یہ سوال کیا. صحابہ کرام نے جواب دیا قالوا یا رسول اللہ الملائکۃ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا ایمان عجیب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، فرشتوں کا ایمان کس طرح عجیب ہو سکتا ہے؟ وہ تو رب کی قربت میں رہتے ہیں، فرشتے ہیں، نور سے بنے، نور سے بنے. شیطان ان کا استاد تھا، لیکن شیطان آگ سے بنا تھا، نور سے نہیں. ازازیل اس کا اصل نام تھا، بعد میں ازازیل سے ابلیس بن گیا. اور اس کے اور بھی مختلف آسمانوں پر مختلف نام تھے، تفسیر حازم میں موجود. اس سامعین محترم، حضور نے فرمایا فرشتوں کا ایمان عجیب تر نہیں. صحابہ کرام نے دوسرا جواب دیا فالنبی، یا رسول اللہ اگر فرشتوں کا ایمان عجیب نہیں تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام کا ایمان عجیب طرح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما لهم لا يؤمنون، نبیوں کا ایمان کس طرح عجیب ہو سکتا ہے؟ والوحی ينزل علیہم، ان پر تو وحی الہی کا نزول ہوتا ہے، اور نبی اور رسول خدا پر ایمان نہ لائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا نبیوں کا ایمان بھی عجیب تر نہیں. صحابہ کرام نے تیسرا جواب دیا کہ فنحن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اگر فرشتوں اور پیغمبروں کا ایمان عجیب نہیں، اعلیٰ ایمان کی بات نہیں کرتا، عجیب ایمان کی بات کرتا، پھر ہمارا ایمان بڑا ہی عجیب ہے. صحابہ کرام نے اپنے بارے میں کہا صحابی عملوں سے نہیں، دیدار مصطفیٰ سے بنتا. ابھی پیر صاحب نے وضاحت فرمائی کہ ویسے کرنی کتنے اونچے مقام والے اللہ کے ولی تھے جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں تھا، زمانہ بھی پایا، خیر التابعین میں سے تھے، لیکن پھر بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے بارے میں وہ تبصرہ کیا جو تبصرہ دیکھنے والوں نے بھی نہ کیا، وہ حضرت اویس کرنی نے کیا، کومنٹ کیا. تو سامعین محترم، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اگر پیغمبروں اور فرشتوں کا ایمان عجیب تر نہیں تو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا ایمان عجیب تر ہے. اللہ کے نبی سید الانبیاء، قائد المرسلین، خاتم النبیین، جان کائنات، وجہ تخلیق کائنات، کعبہ کے بدر الدجا، طیبہ کی شمس الضحیٰ،
شافع روز جزا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ، تمہارا ایمان کس طرح جی ہو سکتا ہے؟ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، میں بنفس نفیس تمہارے درمیان موجود، تمہاری آنکھوں کے سامنے میری انگلی کے اشارے سے ڈوبا وہ سورج واپس آ گیا۔ علی نے رضی اللہ عنہ نماز اثر بھی پڑھی، تمہاری آنکھوں کے سامنے میری انگلی کے اشارے سے ان شکل کامر چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ تم نے معجزات مصطفیٰ کو دیکھا، تم نے سیرت مصطفیٰ کو دیکھا اور صورت مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اتنا کچھ دیکھ کے بھی تم ایمان نہ لاتے تو تم کیا کرتے؟ تم تو بازار مصطفیٰ میں بیٹھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارا علم جواب دے دو۔ وہ صحابہ حضور کی دیدی ان کی عید ہوا کرتی تھی، جن کے بارے میں تو نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند، کسی ایک کی بھی آپ پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ۔ وہ صحابہ انہوں نے کہا ہمارا علم جواب دے گیا۔ اس موقع پر تاجدار کائنات نے فرمایا میرے صحابہ عجیب ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، کئی کتابوں کو پائیں گے، لیکن مجھ پر اور مجھ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پر وہ ایمان لے آئیں گے۔ بے دل قرآن پر ایمان لائیں گے جو کتاب اللہ کی مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ فرمایا عجیب ایمان ان لوگوں کا ہے۔ تو حضور کے بعد جتنے لوگ آئے تھے تاجدار کائنات نے جزوی فضیلت سے انہیں نوازا، کلی فضیلت نہیں، ورنہ صحابہ کے مرتبے کو کوئی بھی نہیں بول سکتا۔ سامعین محترم، اسی پر ایک حدیث پاک اور ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ رانی مقام نبی، مبارک ہو اس آدمی کو ایک بار جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا۔ کتنی بار مبارک ہو؟ سب کی آواز ہے ایک بار۔ تاجدار کائنات کی زبان سے جو لفظ نکلے وہ سنا رہا ہوں۔ فرمایا توبہ مبارک ہو ایک بار رآنی، جس نے مجھے دیکھا، فآمن بی، اور وہ ایمان لے آیا۔ وطوبہ سبع مرات، اور فرمایا 7 بار مبارک ہو اسے لمن لم یرنی وآمن بی، جس نے مجھے دیکھا نہیں پن دیکھے مجھ پر ایمان لے آیا۔ یہ بھی جزوی فضیلت ہے، کلی نہیں۔ تو یہ تاجدار کائنات نے اس فضیلت سے بھی ہمیں نوازا۔ میں نے اور آپ نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، 1400 سال بعد آئے، آج بھی مصطفیٰ کے عشق میں مچل جاتے ہیں، تاجدار کائنات کے عشق کی باتیں کرتے ہیں، مصطفیٰ سے سچا عشق کرتے ہیں۔ مصطفیٰ نے 14 صدیاں پہلے مجھے بھی مبارک کیا، آپ کیا۔ دیکھ کسی چیز کو ماننا اور ہے، ایمان بالغیب اور ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں آیا کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ پیر صاحب نے ایک بات کی بڑی خوبصورت انداز میں وضاحت فرمائی تھی، اب اس سورۃ الاخلاص اس کا نام ہے، اس کو سورہ اخلاص اس میں کہتے ہیں کہ خالصتاً اللہ کی توحید کا اس میں ذکر ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی صورتیں ہیں، ان کے نام ان میں کوئی لفظ ہے اس نے اس پر ان کا نام پڑھ گیا ہے، تو اس میں لفظ اخلاص کو نہیں لیکن خالصتاً اللہ کی توحید کا ذکر ہے۔ لیکن اللہ نے براہ راست مجھے نہیں کہا، آپ کو نہیں، کسی دوسرے تیسرے کو نہیں کہا کہ میں لائے مصطفیٰ کے ذریعے کہا اللہ کہ کل اے محبوب بات فرما دیجیے وہ اللہ وہ اللہ ایک ہے۔ آپ کا تعارف زبان مصطفیٰ سے کرایا۔ قرآن مجید کا مقام حدیث سے زیادہ ہے، اس کو شک نہیں۔ دیکھا ایک جملہ کے لیے لگا ہوں، سامعین محترم بڑی سوچ کے ہی جملہ کے رہا ہوں۔ صحابہ کرام حدیث پر پہلے ایمان لائے، کلام مصطفیٰ پر پہلے ایمان لائے تھے اور کلام خدا پر بعد میں ایمان لائے۔ حدیث میں قولی فعلی تقریری اور حدیث صحیح غریب عزیز مشہور متواتر اس طرف نہیں جاؤں گا، اصول حدیث کی طرف میں فقط یہ بتا رہا ہوں۔ حدیث سے کوئی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو تاجدار کائنات کی زبان سے نکلی ہو، حدیث کوئی جو حضور نے فرمایا ہو، جو حضور نے فرمایا ہو۔ قرآن مجید جب نازل ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق،
خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات بینہ یہ جب نازل ہوئی تو تاجدار کائنات نے فرمایا ھذا القرآن، یہ قرآن ہے. تو تاجدار کائنات کی زبان سے یہ جو جملہ نکلا کہ ھذا القرآن، حضور کی زبان سے جو جملہ یہ نکلا کہ ھذا القرآن، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے. حدیث ہے جو کہ زبان مصطفیٰ سے نکلا. تو صحابہ نے پہلے حدیث کو مانا، حدیث پر ایمان لائی تب قرآن پر ایمان لائی. اگر وہ حدیث پر ایمان نہ لاتے تو قرآن پر ایمان کیسے لا سکتے تھے؟ تو صحابہ کرام پہلے کلام مصطفیٰ پہ، زبان رسول پہ، رسول اللہ کے کلام پہ ایمان لائے، تب ان کا ایمان قرآن پہ گیا. سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی ایک ایسی کتاب ہے. حضور نے فرمایا جو بندہ قرآن پڑھے، من قرأ القرآن اور عمل بھی اور اس پہ عمل بھی کرے، جاء یوم القیامہ، فرمایا وہ بندہ قیامت کے دن آئے گا. فرمایا وہ بندہ قیامت کے دن آئے گا اور اس کو جو تاج پہنایا جائے گا، دو مثل ضوء الشمس، اس کی روشنی سورج کی روشنی کی مثل ہوگی. اور اس کے بعد تاجدار کائنات فرمایا البس والدیہ، اس کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا لباس ہوگا، اس لباس کی قیمت کائنات کی کوئی چیز بھی نہیں ادا کر سکتی. لا یخفف مما دنیا، دنیا کی کوئی چیز نہیں. قرآن پڑھنے والے کے والدین کو جو لباس، جو خلتان پہنائے جائیں گے، دنیا کی کوئی چیز بھی ان کی سمجھ نہیں ہوگی، اس کا بدل اور عفظ اور اس کی قیمت نہیں ہوگی. وہ کہیں گے ہمیں یہ کیوں پہنایا گیا؟ ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے بیٹے نے قرآن پڑھا تھا، اس وجہ سے یہ لباس پہنایا گیا. مولا علی روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا من قرأ القرآن، جو بندہ قرآن پڑھے، فاستظہرہ، اس قرآن مجید کو یاد کرے، فأحل حلالہ وحرم حرامہ، قرآن مجید جن چیزوں کو حلال کہا ان کو حلال جانے، اور قرآن مجید نے جن چیزوں کو حرام کہا انہیں حرام جانے. ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل. مولا علی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے لائے. اور حضور نے فرمایا وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، قرآن پڑھنے والا اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا. کتنے افراد کی؟ 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا. وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، جن پر دوزخ کی آگ واجب ہو چکی. سامعین محترم، اللہ کی پوری کتاب قرآن مجید کو یاد کرنا بہت مشکل بات. الحمدللہ میں قرآن کا حافظ بھی ہوں، لیکن قرآن مجید کو یاد کرنا، یاد رکھنا بہت مشکل بات ہے. ہر شخص 6666 آیات کو 7 منزلوں کے اس نہیں کر سکتا. ہر شخص قرآن مجید کی 15 پارے اس نہیں کر سکتا. ہر شخص قرآن مجید کے 114 سورتوں کے حفظ نہیں کر سکتا. 7 منزلوں کو نہیں حفظ کر سکتا. لیکن تھوڑا تھوڑا قرآن کو یاد، 5 سورتیں یاد کر، 10 سورتیں یاد کر لیں، 10 آیات یاد کر لیں. تاجدار کائنات نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، وہ دل، وہ سینہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح، ویران گھر کی طرح ہے جس میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں. اپنے سینوں کو خدا کے قرآن سے، اپنے سینوں کو اللہ کے قرآن سے منور کرے. سامعین محترم، قرآن مجید کو کچھ تو کو یاد کر لے. ہمیں جو قرآن مجید کی 10 آیتوں کو بھی یاد کر لے. شفیعا لاصحابہ، وہ 10 آیتیں بھی اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن شفاعت، وہ 10 آیتیں بھی شفاعت. حضور نے فرمایا ان للہ آخرین من الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں. قال من ہم یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟
حضور نے فرمایا قال اہل القرآن هم اہل اللہ، قال هم اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصہ، قرآن پڑھنے والے اللہ والے بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے خاص ہوتے ہیں، خاص و خاص ہوتے ہیں. آپ کو خوش نصیب سمجھے، خوش قسمت سمجھے، اچھا نصیب والا سمجھے. آپ ایک ایسے شیخ طریقے سے جڑے ہوئے ہیں. میں انسانوں سے بھی سب کچھ بہت عظیم فقیر اور مجھ سے مخاطب ہے. اور فقیر کا کیا مرتبہ ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہن اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک فقیر شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے. 1000 عابدین ایک طرف، ایک فقہ کا جاننے والا ایک طرف. اور ہر بندے کو فقہ سمجھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث سے بات موجود ہے اور میں نے اپنی کتاب میں اس کو نوٹ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بخیر یفقهہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس سے برائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یفقهہ فی الدین، اس کو دین میں تفقہ سمجھ عطا کرتا ہے، اس کو فقیہ بنا دیتا ہے. سامعین محترم، اپنا اعزاز سمجھیں کہ آپ کو حضرت پیر صاحب کی صحبت صالح نصیب ہو رہی ہے. مجھے سعدی شیرازی کا وہ شعر یاد آ گیا. یہاں سعدی شیرازی نے کہا تھا صحبت صالح ترا صالح کنا، نیک لوگوں کی صحبت آدمی کو نیک بنائے. وحسن اولئک رفیقا. صحبت صالح ترا صالح کنا، صالح کی صحبت، اچھے کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے. اور شیخ سعدی نے کہا صحبت طالح ترا طالح کنا، بروں کی صحبت بھی برا بنا دیتی ہے. آمد شنی تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے کرم سے، مصطفیٰ کی نگاہ کرم سے اچھوں کی صحبت میں تمہیں، اچھوں کی صحبت کا یہ اثر ہوگا. ابھی اچھے نہیں تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اچھے بن جائیں گے. یہ صحبت صالح کا اثر ہوگا. سامعین محترم، میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ اللہ کا ایک ولی تھا. آپ نے تحت کا وہ پورا واقعہ سنا ہے. سلیمان علیہ السلام سے جن نے بھی کہا تھا میں اتنے وقت میں لا سکتا ہوں، لیکن اس آصف بن برخیہ نے کہا تھا میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی خدمت میں لا کے رکھوں. ملکہ بلقیس کو کون نہیں جانتا؟ قرآن مجید کی سورہ السابع میں پورا اس کا ذکر ہے. جامع حکمران تھی اور وہ شہر کتنا پاکیزہ تھا، قرآن نے اس کو بالادۃ طیبہ کہا. اور میں نے تفاسیر میں پڑھا کہ وہاں جوئیں، کسی شخص کے سال میں جوئیں ہو وہاں سے گزرے جوئیں مار جاتے تھے. سانپ اس شہر میں پیدا ہی نہیں ہوتے، میں نے خود تفسیر میں پڑھا. تو آصف بن برخیہ پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لے آیا اور حضرت سلیمان کی خدمت میں پیش کر دیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے یہ بیٹے تھے. قرآن مجید نے کہا انہ علم من الکتاب، اس آدمی کے پاس کتاب کا علم تھا. کس کتاب کا علم؟ تورات نازل ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن مجید نازل ہوا حضرت محمد مصطفیٰ پر، زبور نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام. 60 سال کے قریب یہ حکمران گیری داؤد علیہ السلام. حکمران کیسے بنے؟ تفسیر میں بڑے لمبے واقعات ہیں، وہ نہیں سنا ہوگا. ان کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام، دنیا کے 4 مسلم عظیم بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ. تو سامعین محترم، زبور علیہ السلام کا جو کتاب نازل ہوئی وہ زبور تھی. زبور کا علم جس کے پاس تھا اور اس علم کے ساتھ اس کا عمل تھا، اس عمل کا ثمر دیکھیں آپ. پلک جھپکنے سے پہلے وہ ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے آیا. علم کس کتاب کا تھا؟ زبور کا تھا. جس کے پاس زبور کا علم ہو وہ پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے حضرت سلیمان کی خدمت میں پیش کر دے. جس کے پاس قرآن کا علم ہو اور ساتھ عمل بھی ہو، اس کے فیض کا کیا کہنا، اس کے فیض کا کیا کہنا ہے کہ قرآن مجید وہ قرآن مجید ہے. اس قرآن مجید کو پڑھ کے اس پہ عمل کیا. عبد القادر نے وہ غوث اعظم بن کے، حضرت غریب نواز نے
اس قرآن کو پڑھ کے عمل کیا، وہ نائب مصطفیٰ بن کے حضرت علی حجویری نے اس قرآن کو پڑھا اور پڑھ کے اس قرآن پہ عمل کیا، وہ داتا علی حجویری بن کے حضرت بابا فرید نے مصطفیٰ جان رحمت پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن کو پڑھ کے عمل کیا، وہ گنج شکر بن گئے۔ اپنا فیض آج بھی وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اپنا ٹوٹا ہوا تعلق دوبارہ سے جوڑے، روزانہ قرآن مجید کو پڑھیں، جو قرآن مجید شفا بھی ہے، قرآن مجید دعا بھی ہے، قرآن مجید سکون کی دوا بھی ہے۔ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کی سینے روشن ہے، قرآن مجید پڑھیں گے آپ کو ماؤں بہنوں کے حقوق پتہ چلیں گے، مرشد کے حقوق آپ کو پتہ چلیں گے، شیخ کامل کے حقوق پتہ چلیں گے، آپ کو غریب اور بے سہارا لوگوں کے حقوق پتہ چلیں گے۔ قرآن مجید پڑھیں اور جو قرآن مجید سمجھاتے ہیں ایسوں کی صحبت میں بیٹھا کریں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے تعلم العلم، لوگوں تم دین کا علم، قرآن کا علم حاصل کیا۔ فَإِنَّ تَعَلَّمَهُ لِلَّهِ خَشْيَةٌ، بے شک علم دین دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ وَطَلَبَهُ عِبَادَةٌ، اس کی طلب عبادت ہے۔ وَمُذَاكَرَتُهُ تسبیح، اس میں مذاکرہ تسبیح ہے۔ وَالْبَحْثُ عَنْهُ جِهَادٌ، اس میں بحث و تمہیز کرنا جہاد۔ آخری واقعہ اور اجازت، آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں فضل و نوری ہے، میں سلسلہ عالیہ قادریہ میں مولانا پیر کی کوئی ضرورت نہیں، پیر کامل کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔ پیر کامل ہو، اللہ دنیا سے جا رہا ہو، سکرات الموت میں مبتلا ہو، نزع کی سختیاں برداشت کر رہا ہو، پیر کامل اس وقت اس کو کام آتا ہے۔ امام فخر الدین رازی کی تفسیر 12 جلدوں میں عربی میرے پاس موجود ہے اور میں اس کو پڑھتا بھی رہتا ہوں، عربی بھی ہے۔ یہ مرید تھے شیخ نجم الدین کبرا، اور بہت بڑے عالم تھے، عربی میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی امام رازی نے 12 جلدوں پر، اور بہت زیادہ دینی خدمات ان کی ہیں۔ تقریباً 700 سال کے لیے ان کا وصال ہوا۔ نزع کا وقت جب آیا، امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کے جب نزع کا وقت آیا تو شیطان آ گیا۔ کون آ گیا؟ شیطان آ گیا۔ اس نے کہا کہ رازی بڑی کتابیں لکھی ہیں، بہت کچھ لکھا ہے تو نے، بڑی دین کی خدمتیں کی ہیں، اللہ کی توحید پر مجھے دلیل دو۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے نزع کے بعد اس کو ایک دلیل دی، اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ شیطان تھا، آپ نے دوسری دلیل دی وہ بھی اس نے رد کر دی، آپ نے تیسری دلیل دی وہ بھی اس نے رد کر دی، آپ نے چوتھی دلیل دی وہ بھی رد کر دی۔ این حالت نزع میں امام فخر الدین رازی نے 100 دلائل نہیں 360 دلیلیں دے دی۔ کتنے دلیلیں دی؟ اللہ رب العزت کی توحید پر 360 دلیلیں عقلی دی، لیکن شیطان نہ مانا، اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ اور 300 میل کا فاصلہ تھا۔ امام رازی کے پیر و مرشد شیخ نجم الدین کبرا اپنے متعاقدین و مریدین میں بیٹھے تھے، ایک مرید نے لوٹا پانی کا بھر کے لا کے دیا وضو کے لیے، آپ نے وہ لوٹا اٹھا کے دیوار پہ پھینک مارا اور کہا اے رازی تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ پہ مارا؟ اے رازی تو یہ کیوں نہیں کہتا میں بغیر دلیل کے خالق کائنات مالک ارض و سما کو ایک من؟ مریدین نے کہا یہاں کون راضی؟ یہاں تو کوئی راضی نہیں، میں اور آپ بیٹھے ہیں۔ 300 میل کا فاصلہ تھا مرید القدور۔ نجم الدین کبرا نے کہا 300 میل کے فاصلے پر میرا مرید حضرت فخر الدین رازی اس دنیا کو خیر آباد کہہ کے عالم برزخ کی طرف جا رہا تھا، شیطان اس کا ایمان چھیننے کے لیے آ گیا اور اللہ کی توحید پہ مسلسل شیطان سوالات کرتا چلا گیا، رازی دلیلیں کہتا گیا، حتیٰ کہ 360 دلیلیں تھی، لیکن شیطان نہ مانا۔ میں خائف ہونے لگا، میں کانپنے لگا کہ کہیں میرا مرید حالت کفر میں دنیا سے نہ چلا جائے۔ کہ شیطان
بدبخت میرے مرید سے کہ ایمان نہ چھین لے. تو میں نے 300 میل کے فاصلے سے کہہ دیا اے راضی تو کہہ دے میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں, اور اس نے سن بھی. اور ادھر راضی نے کہہ دیا, فخر الدین راضی نے, کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں. روح پرواز کر دی مثال. تو شیخ ہی کامل ہو وہ مد وقت بھی کام ہے. دنیا میں تو کام آتا ہی ہے, دنیا سے بندہ چلا جائے تب بھی وہ کام شیخ کامل کام آتا ہے, نظر کے وقت بھی کام آتا ہے, اور جب قیامت کے دن ہم اٹھیں گے اس وقت بھی کام, قیامت کے دن بھی شیخ کامل کام آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دورانی گفتگو اگر مجھ سے کسی قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہو, اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. نگاہ ولی میری ایک تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی, نگاہ ولی نے یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور یہ چند روزہ جوانی ہے, جوانوں کے نام میرا پیغام کہ یہ چند روزہ جوانی ہے, جہاں نہ چل سر کو اٹھا اٹھا. یہ چند روزہ جوانی ہے, جہاں نہ چل سر کو اٹھا کر خدا نے ایسے ہزاروں نقشے